کیا رمضان کے علاوہ تہجد کی اذان دینا مسنون ہے، دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری سے قبل ایک اذان کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یمنعن احدکم اذان بلال، کہ بلال جو اذان دیتے ہیں تمہیں یہ اذان نہ روکے، جب یہ اذان آتی ہے اس سے تم نے کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، تم نے کھاتے پیتے رہنا ہے حتیٰ یؤذن لکم ابن ام مکتوم، جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہیں دیتے۔ تو یہ جو اذان ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لینبہ نائمکم، کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور جاگ کر بیدار ہو کر وقت پر سحری کر لیں، ولیرجع قائمکم، کہ جو لوگ قیام کے لیے مساجد وغیرہ میں گئے ہوئے ہیں تو وہ واپس لوٹ آئیں۔ یہ اذان جسے عمومی طور پر ہم تہجد کی اذان ہمارے ماحول معاشرے میں کہا جاتا ہے، اور بنیاد اور دلیل اس سے لی جاتی ہے، وہ تہجد کے لیے نہیں ہوتی تھی، تہجد کو چھوڑ کر واپس جو ہے اپنے روزے کی سحری وغیرہ کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے۔ عام دنوں کے اندر کچھ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، وہ کہ تہجد کے لیے تہجد کا جو اہتمام ہے نماز کا عمومی طور پر، جیسا کہ عام نوافل ہیں سوائے رمضان کے، باقی جیسے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ہوتا ہے اہتمام، وہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے جو سال کے بقیہ دنوں کے اندر بھی جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ 4 رکعت کی نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا کیسا ہے؟ 4 رکعت 4 رکعت کی نماز ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت ابھی بھی بات ہوئی تھی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں بھی فصاعدا کی الفاظ بھی آئے ہیں کہ وما زاد کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ عام طور پر ہمیں جو ہے نا بعض جو غیر اہل حدیث لوگ ہیں وہ الزامی طور پر یہ ما زادہ اور فصاعدا والی حدیثیں پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف، تم کہتے ہو صرف سورہ فاتحہ لازمی ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ فاتحہ سے علاوہ بھی کچھ اور پڑھنا جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کہا ہے نا کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، وہ اسی روایت کے متعلق ہے جو فصاعدا والی یا وما زادہ والی ہے، کہ انسان اگر مفرد ہے، منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے یا امام ہے تو فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ اس نے پڑھنا ہے، اور جب امام کے پیچھے ہے تو اس وقت جو واضح نصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کہ لا تقرؤوا شیئا من القرآن اذا جہرتم الا بام القرآن، کہ اس وقت تو صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اور وہ نماز کے پیچھے کی ہے کہ کنا نصلی فی صلاۃ الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین الفاتحۃ والسورہ، کہ ہم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ سورت بھی پڑھتے، یہ ظہر اور عصر میں، ظہر اور عصر میں جو سری نمازیں ہیں، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف وہ فرماتے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، تو اس لیے اگر امام ہے تو فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر انسان اکیلا ہے تو بھی اس کے لیے لازم ہے۔ تیسری رکعت ہے مغرب میں جیسے، اور یا 4 رکعتوں والی نماز ہے تو آخری 2 میں سورہ فاتحہ کا بہرحال قرات ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر جو ہے نا روضہ رسول کا ایک تصور جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کے ایک حصے کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا ہے، اور وہ ہے ما بین بیتی و منبری۔ اگرچہ اس مسافت میں غایہ اور مغیہ دونوں شامل ہیں کہ وہ منبر بھی اور وہ گھر بھی، کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس مناسبت سے اس کو جنت کا باغیچہ سمجھنا۔ مگر عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ روضے کا جو تصور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو گنبد خضرا ہے، ساوے روزے در بہارا میں کھیاں، تو وہ سبز گنبد جو ہے اور اس کے اوپر جو عمارت، اور عمومی طور پر قبروں کو پکا بنانا یا قبروں کے اوپر جو عمارت قائم کرنا ہے، یہ اس کے حوالے سے شرعی طور پر کچھ تحفظات موجود ہیں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا تھا، اور اس وقت حجرہ عائشہ پہلے سے ہی موجود تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت وغیرہ کے لیے بھی نہیں بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اور وہ پہلے سے ہی مسقف تھا، یعنی چھت والا تھا۔ اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن تجسیس القبور،
کہ قبروں کو چولہا گچ کرنا، پکا بنانا، وایبنا علیہ، ان کے اوپر بیٹھا جائے، ایقعد علیہ بیٹھا جائے، یا ان کے اوپر چراغ وغیرہ جلا جائے، ان تمام چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جو روضہ رسول کی شرعی اپنی حیثیت یہ ہے تو پھر اس کی تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں مسجد نبی کی نیت سے، ارادے سے سفر کر کے جانا، یہ شرعی طور پر نبی وسلم کی قبر کے لیے، نبی وسلم کی قبر کے اوپر بنے ہوئے اس گنبد یا روضے کے لیے، جسے ہمارے ہاں عمومی طور پر روضہ کہا جاتا ہے، یہ بذات خود اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کی تصویر اس سے بھی جو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ چیز آج کل ہمارے ہاں بعض اہل حدیث سٹیجوں کے اوپر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اہل حدیث مساجد میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد اور عورت کے غسل کا طریقہ ایک ہے یا فرق ہے اس میں؟ زندہ کا یا مردہ کا؟ زندہ کا زندہ جہاں تک غسل یعنی کہ جو جنابت کا ہے، خواتین کے لیے کچھ مردوں کی نسبت جنابت کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں، ان کے معاملات کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو بنات آدم پر اللہ نے لکھے حیض و نفاس کی صورت کے اندر، ان کی وجہ سے بھی جنابت اور جو باقی شرعی جنابت کے احکام ہیں، غسل عمومی طور پر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں اگر جسم پر کہیں غلاظت یا گندگی ناپاکیزگی لگی ہوئی ہے اس کو دھویا جائے، پھر وضو کیا جائے۔ بعض احادیث میں پیروں کے چھوڑنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر جگہ ایسی ہے پانی جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے تو نہانے کے بعد پھر آخر میں جو ہے پاؤں دھو لیں، یا مکمل وضو کر لینے کے بعد بھی پہلے سر کے دائیں حصے کے اوپر 3 دفعہ جو ہے نا وہ پانی ڈالا جائے، پھر سارے جسم کے اوپر۔ اور یہ طریقہ عمومی طور پر جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہی مردوں کے لیے، یہی عورتوں کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے من اناء واحد نہانے کا اور غسل کا جو ہے نا تذکرہ موجود ہے، وہاں سے کوئی ایسے الگ الگ احکام جو ہے وہ ہمارے علم اور اس کا احقاق اور اس کو واضح کرنا، جیسے کہ حضرت جابر کی پہلے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا دی، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ دیکھنے والے نے کہا تو کہا کہ لیرانی مثلک احمد، تاکہ تم جیسا نہ سمجھ بندہ یہ دیکھ لے۔ بعض اوقات کسی صحیح شرعی جو ہے حقیقت کو، اصل مسئلے کو شرعی واضح کرنے کے لیے اس انداز پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی حاصل ہو، تو پھر اور بات ہے۔ شیخ بھٹی صاحب سوال شیخ صاحب کا انہوں نے بالکل بہترین دلائل کے ساتھ بات کہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی شیخ صاحب ثابت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، سورہ نساء پہلے پڑھی، آل عمران بعد میں پڑھی، لہذا یہ عمل صحیح ہے، لہذا یہ تکلفات ہے اور یہ کہنا یہ غلط بات ہے۔ مبارک۔ مفتی صاحب اگر کسی برتن کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے، مثلا پیارا وغیرہ، تو کیا اس میں کھانا مکروہ ہے، کھانا پینا؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے ٹوٹے ہوئے برتن سے جو ہے نا اس کے اندر سے کھانا پینا، اگر ٹوٹا ہوا ہے اس جگہ سے جو ہے یہ کچھ حکم ملتا ہے شرعی طور پر کہ اس جگہ سے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔ مطلقاً ایسے کوئی برتن ایسا ہے جو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے کھانے میں کوئی ایسی ممانعت ہو، ایسی بات نہیں۔